صلو علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ از فرشت عرشی سما ولول اولاد کمالہ، از فرشت عرشی سما ولول اولاد کمالہ، از فوق تا تحت ثرا کشف الدجا بجمالہ۔ خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ یا الہ العالمین، زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ دینا۔ یا رب العالمین، زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ دینا، پاؤں بخشا ہے تو اندازے سفر بھی دینا۔ یا رسول اللہ، گفتگو تو نے سکھائی، میں تو گونگا ہی تھا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ غوث اعظم بمن بھی سر و ساما مد دے، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواصی بحر معرفت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، محبوب کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کرتے ہوئے عرض گزار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور حرمان نصیب ہوں تجھے، امید گہ کہوں، جانے مرادوں کا نے تمنا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، مجرم ہوں اپنی عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ یا حبیب اللہ، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار اور جی لگا کر پورے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ صلاۃ و سلام دائما ابدا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پورے محکوہ گاؤں میں بس اتنی ہی مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے میں اپنے حماست عزیز صاحب اوصافی کثیرہ حمید حمیدہ پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت علامہ قاری تبریز عالم صاحب قبلہ، ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اسی کی خوشی کے موقع پر انہوں نے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بچے کو حوادث زمانہ سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ اس بچے کو دین کا سچا پکا رہبر بنائے، اور بچے کو والدین کا فرما بردار بنائے۔
آپ لوگ ایک بار اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ اسٹیج والے خاموش رہیں گے، اسٹیج والے بلند آواز سے نہیں، یہ مجمع پڑھیں گے، پڑھ کے بتائیں آپ کو درود پاک یاد ہے کہ پیچھے والے کونا والے یہ بچوں درود پاک یاد ہے؟ درود شریف یاد ہے؟ پڑھ کے سناؤ درود پاک۔ کتنی بوٹیاں لوچے ہو آج؟ ایمانداری سے بتانا کتنی بوٹی کھائے ہو؟ ارے کم سے کم کھانے کا حق تو ادا کر دو۔ اس محفل کا انعقاد جو ہوا ہے، اس محفل کو نسبت میرے مصطفیٰ سے، اس محفل کی نسبت میرے آقا سے، اور یاد رکھنا اس محفل کا جو راز و نیاز ہے میرے محبوب کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، چھپنے والا نہیں ہے، میرے محبوب کی نظروں کے سامنے ہے، چونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جتنے لوگ حاضر آئے میرے آقا بخوبی انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ابھی آپ کی قسمت جو چاہے کہ روٹی کھا کے ہم پچا لیں، تو جا کے بستر پر پچائے ضرور، مگر اس کا حق آ کے اگر یہاں ادا کرے گا تو اس کے گھر تک ہی نہیں، یہ معاملہ یہاں سے مدینے تک ہوگا، یہاں سے مدینے تک میرے مصطفیٰ ذرا نوازی فرما دیے تو ہماری قسمت چمک جانے والی اللہ۔ مگر وہ بدنصیب نہ آئے، کوئی یہاں آئے یا نہ آئے، میں یہ نہیں کہتا، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، علامہ قاری حافظ تبریز عالم صاحب قبلہ نے محفل کا انعقاد کیا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کھاگے کا نعرے ہو گئے اب نہ جائیں، میں کہتا ہوں تمہارے آنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ ان کی شان میں کوئی کمی ہوگی، نہ ان کا وقار مجروح ہوگا، آپ آؤ چاہے نہ آؤ، جنہیں آنا تھا وہ آ گئے، جنہیں آنا تھا وہ آ گئے۔ اور میں بتا دوں اس محفل کا واسطہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ اکبر، ایک بڑا پیسے والا، ایک بہت ہی زیادہ ثروت والا، اس نے سوچا میرے پاس پیسہ ہے، ہم لوگوں تک اپنی بات کیسے پہنچائیں، لوگ ہمیں کیسے جاننے کی روپیہ والا ہے، کیسے لوگوں تک خبر پہنچے کہ میں بہت بڑا ارب پتی ہوں۔ اس نے سوچا ہم دعوت کرتے ہیں اپنے گھر پہ تاکہ لوگ میرے گھر جب آئیں گے، کھائیں گے، کھانے کے بعد گھر پہنچیں گے، اپنے علاقے میں جائیں گے تو نام میرا کریں گے، گیا تھا فلاں جگہ پر کھانے کے لیے بہت بڑھیا ملا، اس نے جب انتظام کیا، ارب پتی ہے، انتظام کیا، پانی پینے کے لیے الگ سے پنڈال کا لگا دیا، کھانے کے لیے الگ سے دسترخوان لگایا، اللہ اکبر، پورے علاقے پر وہ جوار میں اس نے دعوت بھیج دی ہے، دور دور تک شہروں میں بھی دعوت بھیج دی ہے، ہمارے گھر پہ فلاں دن دعوت ہے، آپ لوگ تشریف لائیے۔ جب وہ دن آ گیا لوگ آنے لگے، دھیرے دھیرے اس کے امیر کے دروازے پر لوگ آ کر کے جب دروازے پر پہنچے، اللہ اکبر، پانی پینے کے لیے جب دیکھا الگ سے انتظام ہے، جب پانی پینے کے لیے گئے فلاں جگہ تو دیکھا کہ پانی پینے کے انتظامات اتنے اچھے ہیں، سینکڑوں قسم کی مٹھائیاں موجود ہیں، اس میں نہ جانے کتنے میوے جات موجود ہیں۔ اب سامنے والا جب دیکھ رہا ہے حیران ہے، مولا ہماری تو آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسی شاندار قسم کی مٹھائیوں کو، ایسے میوے جات ہم نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ اکبر، وہاں پانی پی کے جب آگے چلے، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر پہنچے، جب دسترخوان پر پہنچ گئے وہاں دیکھا اللہ اللہ سینکڑوں قسم کے مرغ مسلم بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شاندار کھانے، اسٹینڈرڈ کوالٹی کے کھانے بنے ہوئے ہیں۔ اب وہاں جب پہنچا دسترخوان پہ، اللہ اللہ پیٹ بھر کر کے کھایا۔ اب وہ جتنے لوگ دور دراز سے چل کر کے آئے ہوئے تھے، کھا لیا بڑے شان و شوکت کے ساتھ، لیکن جب چلے ہی اپنے وطن کو، جب چلے ہی اپنے گھر
تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد۔ مگر اس محفل میں میرے رب نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا۔ عرش معلیٰ سے لے کے یہاں تک رحمت کے فرشتے پوری چادر تان کے کھڑے تھے۔ اب جو آ گیا وہ پا گیا، جو نہیں آیا اسی بوٹی پر گزارا کر جائے۔ میں تو یہی کہوں گا جو کھا لیا وہ نہیں آیا، اللہ کرے ان کا پیٹ رات میں بھڑ 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 بولے جائے میدان میں پہنچے۔ تو یہی کہوں گا کھانے کے بعد یہ کم سے کم اصل چیز وہ نہیں بنی تو یہی ہے۔ آؤ میں اختصارا اپنے محبوب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میری آقا کی ساتھ اسی نورانی مقدس ذات ہے اللہ۔ کوئی بھی دکھیارا، غم کا مارا، بے سہارا، مجبور، بے بس اگر پریشان نظر آیا تو وہ میرے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، یا نبی اللہ ہماری حالات بہت ہم کو پریشان کر کے رکھ دی ہے، اے مولا ہم چاروں طرف سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ دنیا والے ہم کو سہارا نہیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم مارے پھر رہے ہیں، یا نبی اللہ ہم بہت بے بس ہو چکے ہیں، یا نبی اللہ اب کیا کریں سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مولا لوگوں نے سہارا دینے سے انکار کر دیا ہے، مگر یا رسول اللہ اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تو میں کہتا ہوں جاؤ نہیں بلکہ محبوب کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ اور نبی کی بارگاہ میں رو لگا کر کے نبی کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کر دو، اپنے غم اور اپنے دکھڑا سنانا چالو کر دو، یقیناً میرے آقا سنیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جب نبی کو اگر آپ کی طرف سے کچھ پیش کرنا ہے اور اگر استغاثہ کی امید رکھتے ہو کہ نبی مدد کریں گے تو نبی والی کرنی ہوگی، نبی کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ جب نبی کے فرامین پر عمل کرو گے تو میری آقا سنیں گے اور ضرور سنیں گے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے کہ جو بھی فریادی نبی کی بارگاہ میں فریاد ڈالے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی ضرور سنیں گے کہ فریاد و نبی جو کرے حال زار ہے، ممکن نہیں کہ ہر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ہم یہاں سے پکارے محمد سنے مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام، دونوں دستے کے سننے والے وہ گانے لالے کرام میں لاکھوں سلام۔ رو کر کے دیکھو نبی کی بارگاہ میں، شبد ہے دل کی گہرائی سے آواز اور آنکھوں سے جو اشک نکلے، ان آنسوؤں میں ریا نہ ہو، مکہ یہ خطائی میرے نبی دامن رحمت سے جب کرم عطا ہونے لگے گا اسے ہم سنبھال نہ پائیں گے۔ اللہ اللہ آئیے جنگ احد کا منظر اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے۔ اللہ اللہ کفار و مشرکین نے چاہ لیا تھا اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے، لوگوں کا ہدف نشانہ میرے مصطفیٰ بنے ہوئے تھے۔ کفار نے سوچا کہ نبی کو ٹارگٹ بنا کر کے نبی ہی کو مار دیا جائے، محمد عربی کو نہ نبی رہیں گے، نہ باس رہے گا، نہ باسوری، تمامی کہانی ختم، مسلمانوں کو مٹانے کی ضرورت ہی نہیں، نبی مر جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین، سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ لوگوں کی تو سوچ یہ ہو چکی تھی، مگر تیمانوں کو جب خبر ہوئی تو چاروں طرف سے میرے نبی کو اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ اللہ اللہ سینہ سے پر ہو گئے، ڈھال بن کر کے چاروں طرف سے نبی کو گھیر لیا۔ نبی پر اٹھنے والے تلوار کو روک رہے ہیں، نبی پر آنے والے ہر تیر کو روک رہے ہیں، نبی پر اٹھنے والے ہر مچھی کو روک رہے ہیں، نبی پر آنے والے ہر ایسا کو روک رہے ہیں۔ اللہ اللہ انہیں دیوانوں میں سے ایک دیوانے کو یہ تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے جسے دنیا حضرت قتادہ بن نعمان انصاری کے نام سے جانا کرتی ہے۔ اللہ اللہ یہ بھی دیوانہ نبی کے اوپر برتن مندھن قربان کرنے کے جسارت کر کے میدان احد میں اللہ اللہ سینہ سے پر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر سوچ رہا ہے نبی پر ہر ہونے والے حملہ کو ہم روکیں گے، نبی پر ہر اٹھنے والی تلوار کو روکیں گے۔ اللہ اکبر اتنے میں سامنے سے ہم لوگ کو روک رہے ہیں، اچانک ذہن میں بجھا ہوا یہ تیر سنسناتا چلا آیا، سنسناتا چلا آیا، روکنے کی کوشش کی مگر رک نہیں سکا وہ تیر، اور آتے آتے یہ تیر حضرت قتادہ بن نعمان انصاری کی آنکھ میں تیر لگ جایا کرتا ہے۔ جب تیر آنکھ میں لگا ہے تو آنکھ پھوٹ جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ پھوٹ کر کے آنکھ
जब फूट करके बहने लगी तो फौरन अपने हाथ से आंख को पकड़ लिया रुखसार पर और दर्द के मारे तड़पने लगे। तीर को निकाल करके फेंक दिया। दर्द के मारे तड़प रहे, व्याकुल हो चुके हैं। अब सोच रहे हैं या अल्लाह हम मैदान उहद में हैं, चारों तरफ से दुश्मन के नजर में हैं, अब हम जाएं तो जाए कहाँ? किसी डॉक्टर के पास जाए या किसी तबीब के पास जाए या किसी हकीम के पास जाए तो जाए कहाँ? ज़हन नहीं काम कर रहा है। लेकिन अंत में अल्लाह और सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। इनका अकीदा था कि जहाँ दुनिया जमाना के लोग बेकार हो चुके हों, हम चलेंगे मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह नबी की बारगाह में। वे चल पड़े, अपने फटी हुई आंख को पकड़ी अपने रुखसार पर, दौड़े दौड़े आगे नबी की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया, ये कतादा बताओ क्या बात है? ये कतादा बड़े परेशान नजर आ रहे हो। अल्लाह अल्लाह, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फटी हुई आंख को पकड़े हुए हैं और तड़प रहे दर्द से। मेरे आका फरमाते हैं, ये कतादा बताओ मामला क्या है? ये कतादा मेरी बारगाह में आए क्यों हो? बताओ क्या बात है? हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ को हटाते हैं और फटी हुई आंख को दिखाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरो तो जा, तुम पे कर लो दरूद, देवा के शम्स दोहा, तुम पे कर लो दरूद। या रसूल अल्लाह, आंख अता कीजिए, उसने सया कीजिए, चलवा करीब आ गया, तुम पे कर लो दरूद। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख फटी हुई है, करम फरमा करके हमें आंख अता कर दीजिए। ये देखो नबी के इख्तियार की बात है। कहा, या रसूल अल्लाह, आंख अता कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, आ जाओ, करीब आ जाओ, ये कतादा करीब आ जाओ। ये नबी को अगर इख्तियार में होता तो मेरे आका कहते, कतादा चले जाओ डॉक्टर के पास, मगर आका ने कहा करीब आ जाओ। मालूम था हज़रत कतादा को कि नबी मायूस नहीं करेंगे, कहा करीब आ जाओ। मेरे आका ने करीब बुला लिया और लुआबे दहीन निकाला। लुआबे दहीन निकाल करके थूक मुबारक निकाल करके सुनारे मुबारक को निकाल करके उनकी आंख के ढांचे में लगाया नबी ने और फूटी हुई आंख को उठा के आंख के ढांचे में रख दिया और पूछा, ए कतादा बताओ, अब तुम्हारे फूटे हुई आंख का मामला क्या है? मचल गए। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊं आप पर, जितना पहले दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज्यादा दिखाई देने लगा। मचल गई। फरमाते हैं, मेरे नबी से डर जितना किसी ने मांगा दरिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीब से घर जितना किसी ने मांगा, इतना मांगा दरिया बहा दिए हैं और दूर पेड़ बहा दिए हैं। इतना अता कर दिए कि हम शुमार भी नहीं कर सकते। इसी वजह से जब दुनिया हमें जिस वक्त ठोकर मार दे तो इधर उधर भागो नहीं, नबी के दामन रहमत को अपना लो और तौबा कर लो और नबी के बारगाह में सही कहो कि या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारी गुनाह, मांगे तुम्हारी गुनाह, तुम कहो दामनिया, तुम पे करो। नबी के बारगाह में लोगे, नबी के बारगाह में नबी के वसीले से दुआएं मांगोगे तो नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह हज़रत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों वाला का दूल्हा हमारा नबी। हमसे दो बरसा मुझसे तेजी की है, बेकसों का सहारा हमारा। जिंदाबाद बहुत बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।